الشيطان الرجيم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب پر، یعنی میرے رب کے ذمے. لو تشعرون، اگر کچھ عقل رکھتے ہو، کچھ شعور رکھتے ہو. پیچھے والی آیات کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایک اعتراض یہ بھی سامنے رکھا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو معاشرے کے نعوذ باللہ حقیر قسم کے لوگ ہیں، جن کو عام ہم پنجابی زبان میں کہہ لیں تو کمی کمین لوگ ہیں. اس طرح کے الفاظ جو ہے نا ان سرداروں نے بولے. حالانکہ شریعت تو جو ہے نا وہ کسی کو کمی کمین نہیں کہتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ حقیر قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے سرداروں کا بیٹھ کر بات سننا یہ تو ان کو گوارا نہیں تھا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جواب تو یہ دیا جو پیچھے والی آیت کے اندر تھا، وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ میرے ساتھ ایمان لانے والے جو کرتے ہیں نا مجھے ان کے آپس کے کاروبار اور کام کاج کے اندر کوئی دلچسپی نہیں. میرا کام تھا دعوت دینا، میں نے دعوت ان کے سامنے رکھی، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، وہ میرے ساتھ ایمان لائے. میں صرف اتنا جانتا ہوں. اور دوسری چیز، ان حسابهم الا علی ربی، باقی ان کے جو اپنے معاملات ہیں کہ وہ ان کے اندر کیا کچھ کر رہے ہیں، ان سب کا حساب جو ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ اللہ کے ذمے ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ ان کے خفیہ حسابات کرتا رہوں کہ ان کی ذات کیا ہے، قومیت کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، ان کی مالی حیثیت کیا ہے. تو میں اس طرح کا حساب جو ہے نا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کا حساب ان کے رب کے اوپر ہے، میرے رب کے اوپر ہے. لو تشعرون، اگر تمہارے اندر کوئی عقل کا مادہ ہے نا، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو اس چیز کو سمجھ سکتے ہو کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں میرے ساتھ تو وہ مل گئے، تو مجھے تو اتنا پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہیں. اس سے ہٹ کر ان کے معاملات کے اندر مجھے دلچسپی لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ غریب ہیں کہ امیر ہیں، کس کس خاندان سے ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، نیچے خاندان، میں اس کی تلاش کیوں کرتا پھر؟ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہوں میں مومنوں کو دھکے دے کر نکالنے والا. طارد کہتے ہیں کہ کسی کو دھدکار کر نکال دینا، دھکے دے کر نکال دینا. اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض سرداروں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے یہ مطالبہ بھی لازمی کیا ہوگا کہ پہلے ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ، پھر ہم تمہاری بات سنیں. سمجھ آئی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ بھائی میں تو مومنوں کو اٹھانے والا نہیں ہوں. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ جو میری بات کو سنتے ہیں، میری بات کو مانتے ہیں، ان کو میں اس لیے اٹھا دوں، اپنی محفل سے نکال دوں
کہ تم میرے پاس بیٹھو گے تو پتہ نہیں بیٹھتے بھی ہو کہ نہیں، پتہ نہیں سنتے بھی ہو کہ نہیں، پتہ نہیں مانو گے کہ بھی نہیں، تو تمہارے کہنے کے اوپر جو مان رہے ہیں میں ان کو بھی نکال دوں۔ بات سمجھ آئی؟ صاف انکار کر دیا کہ نہ، ایسے نہیں ہوگا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے جن کو تم غریب سمجھتے ہو، مسکین سمجھتے ہو، معاشرے کے اندر نعوذ باللہ جن کا مقام کوئی نہیں تم سمجھتے، تو وہ میرے ساتھ ایمان لائے ہیں، تو میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے اٹھا دوں؟ ایسا میں نہیں کروں گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اب دیکھو مناسبت کیسی ہے کہ نوح علیہ السلام سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ غریبوں کو مجلس سے اٹھاؤ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ پہلے ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھاؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ غریبی کی زندگی تھی ان کی۔ تو وہ کہتے تھے کہ جہاں پر یہ غلام رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے یہ بھی آپ کی مجلس میں ہوں، ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، یہ تو فرق ہی مٹ گیا غریب اور امیر کا۔ تو ہم جو ایسے نہیں بیٹھیں گے، پہلے غریبوں کو اٹھاؤ پھر ہم بیٹھیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی محفل اور مجلس سے مومنوں کو دھکے دے کر نکالنے والا نہیں ہوں، ایسا میں نہیں کروں گا۔ ان انا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر مبین، ظاہر ڈرانے والا۔ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے والا۔ یہ ایک تو نوح علیہ السلام نے دھمکی کے طور پر اپنی قوم کو سنا دیا، کیونکہ وقفہ بھی بہت زیادہ تھا، کوئی تھوڑی مدت تو نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے 950 سال تبلیغ کی اس قوم کو، 950 سال، تھوڑی نہیں ہوتی۔ ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنے ہٹ درم ہیں کہ مطالبے کے اوپر مطالبے، پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، کیسے دلائل دیتے رہے، کیسے ان کو قائل کرتے رہے، مانے کوئی نہیں۔ تو اینڈ کے اوپر جو ہے نا نوح علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے ہیں، الفاظ ان انا الا نذیر مبین، یاد رکھ لو میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو ڈرانے والے سے مراد کیا ہے؟ ڈرانے والے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر تباہی آنے والی ہے، اللہ تمہیں برباد کرنے والا ہے۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لو کہ کہیں اللہ کے عذاب کے اندر تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی بھی اللہ کے دین کی بات سامنے آ جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، اس کے بعد اس کے ماننے کے اندر کبھی لیت و لال نہ کرو۔ جب پتہ چل جائے نا، یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے بعد اگر ہم نے ماننے کے اندر لیت و لال کیا تو پھر خیر نہیں ہے۔ جب تک پتہ نہیں چلتا تو شاید کوئی معافی کا راستہ نکل آئے، اگر پتہ چل گیا تو پتہ چلنے کے بعد ہم نے ہٹ درمی کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو پسے پشت ڈال دیا تو پھر قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں چھوڑتا ہے کہ پکڑتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم تمہارے تک پہنچ جاتا ہے، جب یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، آمنا وصدقنا، پھر اس کے اوپر سر تسلیم میں خم کر لو، کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹو۔
وہ ماننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ ساری زندگی اس کے اوپر چلنا ہے۔ اگر جان بوجھ کر ہم نے نافرمانی کی تو پھر پہلی قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ یہ تو خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی رب سے کہ یا اللہ میری قوم کو پہلی قوموں کی طرح کلی طور پر تباہ نہ کر۔ یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری، ورنہ اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں نا تو نظر یہ آتا ہے کہ یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کی قومیں جو پہلے گزری ہیں ان والے سارے کے سارے برے کام آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ سچی بات ہے، اگر پکڑ کرنے کے اوپر اللہ آ جائے نا تو ہماری چھوٹ نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا انعام اللہ نے کر دیا ہمارے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ کسی گناہ کی وجہ سے میری قوم کو تباہ نہ کر دے۔ یہ تو بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر مبین، مگر واضح ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قالوا، ان کا جواب آگے سن لو قوم کا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے عذاب کی دھمکی دی ہے اور قوم آگے سے کیا جواب دے رہی ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی، اے نوح، یا نوح، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اگر تو باز نہ آیا۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اگر تو باز نہ آیا لتکونن من المرجومین، البتہ تو لازمی ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جن کو رجم کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دیں، پتھر مار مار کے تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ بہت بڑی دھمکی دیتی قوم والوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو ہے نا جو وحی آئی تھی وہ سب کے سامنے رکھ لی کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قوم نے دھمکی دے دی کہ یاد رکھ لو اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا تو ہم رجم کر دیں گے۔ اور ہوتا یہی ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب اللہ کے دین کو خالص طریقے سے پیش کیا جاتا ہے نا تو جن جن کے اوپر چوٹ پڑتی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں اپنے معاشرے میں کہ اگر ہم میں سے کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے تو میں قرآن کی آیات وہ بیان کروں جن کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، تو سود کا کاروبار کرنے والا وہ کبھی بھی مجھے برداشت نہیں کرے گا۔ ایک بندہ رشوت لیتا ہے تو جب رشوت کی میں احادیث سناؤں گا کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو وہ مجھے برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ واضح طور پر ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس مولوی کو مسجد سے باہر نکالو۔ وہ جو ہیلا ہو، بہانہ ہو، ترلا ہو، منت ہو، دھمکی ہو، وہ سب کچھ استعمال کرے گا کہ یہ مولوی ہماری مسجد میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے جو میرے اندر گناہ موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور یہ ہر قوم کے اندر ہوتی تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر تو باز نہ آیا تو مار مار کے رجم کر دیں گے۔ بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے تو آئے نہیں، جس نے بھیجا ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، لیکن انہوں نے دھمکی دے دی کہ اگر تو باز نہ آیا تو رجم کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔
قال نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، شکایت کی اپنے رب سے، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ یہ آخری فیصلہ سنا دیا نوح علیہ السلام نے، یا اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب تو ان کو سنبھال۔ سمجھ آئیے؟ جب تھک گئے نا اپنی قوم سے تو رب کے سامنے شکایت کر دی کہ یا اللہ تو ہی سنبھال۔ دیکھا نا جب کوئی بندہ اپنی پورا وس لگا دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور آگے والا بندہ مانتا ہی نہیں ہے، ظلم اور زیادتی کے اوپر تلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ ہی تجھے پچھاڑے۔ کیا مطلب؟ کہ اب یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا، جو تو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے بھی شکایت لگا دی اللہ کی طرف کہ یا اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ جزاک اللہ۔